إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمین۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں رمضان کے بعد، عید کے بعد بلکہ یہ پہلی کلاس ہے، تو اس میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی شوال کے روزوں کے سلسلے میں یا کوئی بھی اور یہ کہ سوالات پوچھنے ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو تفسیر کا جو سلسلہ تھا وہ ہوا تھا ہم لوگوں کا سورہ انشقاق تک، پھر بیچ میں سورہ قدر ایک ہم لوگوں نے کی تھی، اور وہ اس تعلق سے کی تھی کہ رمضان سے پہلے کم سے کم سورہ قدر کی تفسیر ہو جائے۔ تو یہ کہ اب اگر وہ سلسلہ جو ہم لوگوں کا رکا تھا رمضان سے پہلے سورہ انشقاق تک، تو اس کے بعد اگر ہم لوگ شروع کریں تو وہ ہے یہ کہ اب سورہ بروج، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ تھرسڈے کے سیشنز میں جنرلی تفسیر ہم شروع نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ذہن میں یہی آیا کہ اگر آپ لوگوں کے بہت سوالات نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہ انشاءاللہ سورہ بروج اس سے متعلق ایک قصہ ہے جو کہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، مسلم شریف اور بھی جو حدیث شریف کی کتابیں ہیں اس میں یہ مذکور ہے۔ تو یہ کہ اس کا جو کہا جاتا ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ، تو وہ ہم کو تھا کہ وہ پہلے اگر کر لیں تو انشاءاللہ پھر ٹیوزڈے سے سورہ بروج کی تفسیر ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور یہ کہ جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ قصہ اور بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے ہو جائیں تو سورہ بروج میں دیکھیں جو ربط اور مناسبت اور وہ ساری چیزیں وہ تو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہی کریں گے۔ بیسیکلی جو شروعات ہے نا سورہ بروج کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر 4 ہے جس میں کہ یہ آیا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہے نا، تو یہ جو ہے یہ ایک قصہ ہے بیسیکلی، اور یہ حدیث شریف میں مذکور ہے اور کافی طویل قصہ ہے یہ، تو اس لیے ہم کو تھا کہ یہ بات ہم لوگ پہلے کر لیں۔ اب یہ کہ اس کا شان نزول بھی ہے وہ انشاءاللہ اگر وقت ہوگا آج بچے کا تو انشاءاللہ شان نزول بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال پہلے شروع کرتے ہیں اصحاب الاخدود کون تھے اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ قتل اصحاب الاخدود کی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ ملعون ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی ہلاک ہو گئے، قتلہ یعنی کہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، یہ اس مفہوم میں ہے۔ اب اصحاب الاخدود کون تھے اس کے سلسلے میں کئی روایات ہیں اور کئی قول ہیں۔ یہ ہے بیسیکلی کہ اصحاب الاخدود، اچھا ایک چیز تو یہ بتا دیں، اخدود جو ہے یہ خندق یعنی کہ زمین میں جو بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے ہیں اس کو خندق کہا جاتا ہے، مطلب بہت بڑے بڑے جیسے یہ کہ گڑھے ہوں اور چھوٹا نہیں بڑا، مطلب گہرا بھی اور لمبائی اور چوڑائی میں لمبائی میں بہت زیادہ، تو اس کو خندق کہا جاتا ہے، اور اخدود جو ہے وہ اسی کو ہی ریفر کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں مختلف ملکوں میں یہ واقعات گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف ملکوں میں یعنی الگ الگ جگہوں پہ مختلف ممالک میں اور مختلف زمانوں میں اصحاب الاخدود کے واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، یعنی کہ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بڑی بڑی خندق کھدوا کے یعنی گڑھے کھدوا کے اس میں آگ دہکائی جاتی تھی اور اس میں پھر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے، ٹھیک ہے،
کئی زمانوں میں اور الگ الگ بادشاہوں نے یا الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ممالک میں اس طرح کے واقعے پیش آئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 3 واقعات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ نجران میں ہوا تھا، یعنی کہ ملک یمن میں، ایک جو ہے وہ ملک شام میں ہوا تھا، اور ایک فارس میں یعنی پرشیا۔ اب یہاں پہ جو جمہور کا جو قول ہے اور اس کے مطابق یہاں پہ جو واقعہ جو مینشنڈ ہے، یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ واقعہ نجران یعنی ملک یمن کا واقعہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ اس میں بیسکلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کیونکہ 70 سال پہلے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ابھی بھی ایسے موجود تھے، کیونکہ یمن دیکھیے بہت دور تو نہیں تھا، یمن تو قریب ہی تھا، تو یہ کہ کچھ لوگ ابھی بھی موجود تھے جنہوں نے وہ اصحاب الاخدود والا، یعنی وہ جو خندق میں ایمان والوں کو جلایا گیا تھا زندہ، وہ واقعہ جو ہے وہ خود مشاہدہ کیا تھا، یعنی کہ وہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ واقعہ تھا کیا۔ اب یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، اور یہ کہ ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ایک مشرک بادشاہ تھا اور بہت جابر بادشاہ تھا، اور یہ کہ ان بادشاہوں کا اکثر جو ایک چیز ہوتی ہے کہ توحید کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ وہی جس کو کہتے ہیں کہ کرتا دھرتا ہے، انہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی ایک ہیں جو سب کے پالنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، ٹھیک ہے، کاہن یا جادوگر جو اس کو آپ کہہ لیں، تو وہ تھا۔ اب کیا ہے کہ یہ جو جادوگر تھا یہ اپنے فن میں یعنی اپنے جادو میں بہت ماہر تھا، اور کیا وہ کرتا تھا کہ اس کے جادو کی وجہ سے یہ جو بادشاہ اس کی حکمرانی چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح سے، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جو بادشاہ کے جو بھی دشمن تھے تو یہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ان دشمنوں کو ہلاک کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، یا تو اس طرح کرتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا اس سے کہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، بس یہ تھا کہ جو بھی اس بادشاہ کے خلاف سر اٹھانے کی بھی کوشش کرے تو جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو سے اس کو ختم کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح سے جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے اس میں جو امراء ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، یا جو تھوڑی اونچی پوسٹ پہ جو بھی وزیر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بادشاہ سے کسی چیز پہ ناراض ہوتے تھے یا کسی طرح سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا، یعنی کہ بادشاہ کی طرف ان کو مائل کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اب اس کا کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہر کام جادو کے زور پہ کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنی زندگی سے ایک طرح کی نا امیدی ہو گئی کہ اب یہ بچے گا نہیں، ہے نا۔ تو کیا کیا اس نے کہ بادشاہ سے اس نے یہ گزارش کی، یہ کہا کہ اب میری عمر تو ختم ہونے والی ہے نا، تو آپ کیا کریے کہ مجھے کوئی ذہین لڑکا مجھے سپرد کر دیجئے، تو کیا ہوگا کہ میں اس کو اپنا یہ علم سکھا دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر میں مر بھی گیا، یعنی یہ جو جادوگر تھا یہ اگر مر بھی گیا تو جو بادشاہ ہے اس کی سلطنت درست رہے گی، ہے نا۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو جادوگر کتنا لائل تھا، مطلب کتنا وفادار تھا اس بادشاہ کا، کہ کرتے تو تھے دونوں غلط کام، لیکن بہرحال جادوگر وفادار کتنا تھا کہ اپنا وقت جب اس کو لگا کہ اب ختم ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں یہ جادو کسی کو سکھا دوں، اور کسی لڑکے کو، یعنی کہ اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اس کی زندگی بڑی ہو، لمبی ہو، اور یہ کہ یہ بادشاہ جو ہے اس کی سلطنت برقرار قائم اور دائم رہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے پھر ایک ہوشیار یعنی کہ ایک سمجھدار ذہین لڑکے کو چنا اور اس کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا، ٹھیک۔ اب وہ لڑکا جو تھا وہ اس جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
اب کیا تھا کہ یہ لڑکا جہاں رہتا تھا اور یہ جو جادوگر جہاں رہتا تھا، تو اس راستے میں بیچ میں ایک راہب رہتا تھا۔ اب راہب کون ہوتے ہیں؟ راہب بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں نا، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ اور اگر یاد ہو یا سیرت سے اگر کوئی واقف ہے تو یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بھی ایک راہب ہی بنے تھے۔ تو راہب بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو کہا جاتا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا، یعنی کہ یہ زمانہ فطرت، یعنی فطرت کا جو زمانہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا بیچ کا ایک زمانہ تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے پیروکار تھے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا جو دین تھا، یعنی کہ دین حق جو تھا اس کو ہی مانتے تھے، اور یعنی کہ توحید پہ یہ لوگ ابھی بھی قائم تھے۔ تو راہب جو تھا یہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار میں سے تھا۔ اب کیا ہوا کہ راستے میں یہ راہب کا گھر پڑتا تھا، یا راہب موجود ہوتا تھا۔ تو یہ لڑکا کیا کرتا تھا کہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور راستے میں راہب کے پاس جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ تو اب اس کا جو سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس سے جادو اور جو بھی ہے وہ ساری چیزیں سیکھتا تھا، اور راستے میں یہ راہب جو تھا، اس سے یہ بچہ، یہ لڑکا جو ہے یہ توحید سیکھنے لگا۔ اور جب توحید یہ سیکھنے لگا تو کیا ہوا کہ اس نے اپنا جو یہ کہ شرک والا جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے آبا اجداد کا جو دین تھا وہ چھوڑ دیا، اور توحید جس کو کہتے ہیں کہ توحید ماننے لگا۔ اب یہ کہ یہ توحید ماننے لگا، راہب کے ساتھ رہتا تھا، تو کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے بھی کرامات ظاہر ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا، کہ کسی برسی یا کوڑھی کو اگر یہ کہ چھونے سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، کسی اندھے کو بینائی مل جاتی تھی، تو اس طرح سے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ تو اس لڑکے کے پاس اب وہ معجزات تو نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ معجزات جو ہیں وہ تو نبیوں کے ساتھ وہ مخصوص ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکا جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامات عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کرامات عطا ہوئی، یعنی کہ اندھوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا دینے لگے، اور اس طرح سے اور بھی جیسے کوڑھی ہے یا برس کی بیماری ہے، جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں، تو وہ شفا ہونے لگی لوگوں کو۔ تو اب اس کا چرچا جو ہے یہ شروع ہو گیا، اور یہ چرچا بادشاہ تک پہنچا۔ اور اس میں اگر تھوڑی سی اور ڈیپتھ میں بات کی جائے تو یہ تھا کہ بادشاہ جو تھا نا، اس کے وزیر میں سے کوئی ایک وزیر تھا جو کہ اندھا تھا۔ اب جب یہ کہ اس لڑکے کا جب چرچا ہونے لگا، تو یہ جو وزیر جو اندھا تھا وہ بھی اس لڑکے کے پاس گیا، اور اس نے جو بھی ہے اپنے ہدیے دیے، تحفے تحائف لے کے گیا اس لڑکے کے پاس کہ بھئی مجھے بھی شفا دو۔ تو اب اس لڑکے نے کیا کہا کہ میرے پاس کوئی شفا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ کسی کو شفا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا شرک چھوڑ دیں اور توحید یعنی ایک اللہ پہ ایمان لے آئیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے۔ تو یہ جو وزیر تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اور توحید یعنی ایک اللہ پہ ایمان لے آیا، اور اس لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور یہ شفا یاب ہو گیا، یعنی کہ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب یہ وزیر جب اس بادشاہ کے دربار میں گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اندھا تھا، تو جب بادشاہ نے پوچھا بھئی کہ یہ کیسے ہوا، تو پھر اس نے پوری کہانی سنائی اپنی کہ بھئی ایسا ایسا ہے، اور وہ لڑکا جو ہے تو اس نے میرے لیے دعا کی، اور اس طرح سے اللہ نے مجھے شفا دی۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کافی غصہ آیا، غضبناک ہوا وہ، اور بادشاہ نے لڑکے کو بلایا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا کہ تم تو میری پرورش میں رہتے تھے، اور میرے جو جادوگر سے تم نے یہ فیض حاصل کیا، یعنی میں نے جو تمہیں منتخب کیا، تمہیں وہ جادوگر کے پاس بھیجا اور وہ سب کچھ کیا، اور اس سے تمہیں یہ فیض ملا، اور اب
کیا کر رہے ہو تم کہ تم اس کے ذریعے سے بیماروں کو شفا دیتے ہو، ٹھیک ہے، جو اندھے ہوتے ہیں ان کو بینائی واپس کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر تم یہ ناشکری کر رہے ہو کہ کسی اور کو اپنا پروردگار کہتے ہو، یعنی کہ اپنا الہ کہتے ہو۔ تو لڑکے نے بہت، جس کو کہتے ہیں سادگی سے، یہ جواب دیا کہ آپ اور ساحر، یعنی کہ جو جادوگر تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی شفا یا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو شفا دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس نے بہرحال توحید کی باتیں کی۔ اور یہ اگر یاد ہو تو یہ وہی سنت ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ اس لڑکے نے عمل کیا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بادشاہ کے دربار میں، جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس کو کہتے ہیں کہ توحید کی بات کی تھی، کہ شفا دینے والا اور موت اور زندگی دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو بہرحال اس لڑکے نے بھی وہی بات کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو بادشاہ تھا یہ بہت ناراض ہوا، اور اس نے اس کو دھمکایا، کافی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ میں تم کو سزا دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن یہ تھا کہ یہ لڑکا نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس کو پکڑ کے پھر اس پہ تشدد کیا گیا اور کافی اس کو، جس کو کہتے ہیں کہ ٹارچر کیا گیا، تو اس لڑکے نے مجبور ہو کر وہ جو راہب تھا اس کا نام بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ 3 لوگ ہو گئے جو کہ ایمان والے ہو گئے، وہ راہب، یہ لڑکا، اور بیچ میں وہ بادشاہ کا وزیر، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ راہب جو تھا یہ ویسے بھی جس کو کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور اور وہ نہیں تھا، یہ گوشہ نشین تھا، یعنی کہ اپنا عقل الگ تھلگ رہتا تھا، اور یہ کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا، لیکن تھا یہ توحید پہ۔ تو اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کیا اور اس کو دربار میں حاضر کروایا۔ اب یہ ہوا کہ پھر اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوئی، وہ سب کچھ ہوا، لیکن بس وہی ہے کہ دین حق پہ سے کوئی بھی ان میں سے نہیں ہٹا، ٹھیک۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آرا جو ہوتا ہے نا، جو آری جس کو استعمال کیا جاتا ہے پیڑ ویڑ کاٹنے کے لیے یا وہ سب ہے، تو آرے سے اس کو چیر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو وزیر تھا اس کو بھی بلایا گیا، اس کو بھی یہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ دین حق چھوڑ دے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا، تو اس کو بھی آرے سے چیر کے شہید کر دیا گیا۔ اب تو کوئی اور نہیں بچا تھا، اب بچا تھا تو کون؟ یہ صرف لڑکا۔ تو اب جب لڑکے کی باری آئی تو یہ بادشاہ نے اس کو کافی لالچ بھی دی کہ اگر تم یہ دین چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اور جو بھی ہے نعمتیں ملیں گی اور یہ ساری تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہوا، لیکن لڑکا جو ہے وہ نہیں مانا، لڑکے نے انکار کر دیا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، توحید جو ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے اب یہی فیصلہ کیا کہ اب اس لڑکے کو بھی ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کچھ آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو واپس لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور میں اس کو بہت بڑا مقام دوں گا، اور یہ اگر نہ مانا تو کیا کرنا کہ اس کو اسی پہاڑ کی چوٹی سے اس کو ڈھکیل دینا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو اعضاء ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے، مطلب ختم ہو جائیں گے بیسیکلی، اور یہ لڑکا مر جائے گا۔ تو اب جیسا حکم ہوا تھا وہی کیا گیا کہ لڑکے کو پہاڑ پہ لے گئے، اس کو ڈرایا دھمکایا، اس کو سمجھایا، اس کو سب کچھ کیا، لیکن یہ کہ وہ لڑکا نہیں مانا۔ لڑکے نے اپنی حفاظت کی دعا کی، تو کیا ہوا کہ اس پہاڑ پر زلزلہ آیا، تو جتنے بھی شاہی لوگ تھے، یعنی کہ جو بادشاہ کے جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے، جو آدمی تھے بادشاہ نے جن کو بھیجا تھا، تو وہ سب پہاڑ پر ہلاک ہو گئے، وہاں سے گر گئے، وہ ہلاک ہو گئے، اور لڑکا جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی وہ لوگ کہاں گئے، تو اس نے پورا اپنا جو قصہ ہے وہ بتا دیا۔ اب جب یہ بات سنی اور یہ بات سن کے جب لڑکے نے یہ بات بتائی تو اس نے پھر وہی کہا کہ میرے پروردگار نے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت کی ہے، ان کو ہلاک کر دیا اور مجھے محفوظ رکھا، مجھے عافیت کے ساتھ واپس لے کے آ گئے۔ تو اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اب کچھ اور لوگوں کو اس نے پھر حکم دیا، اور اس نے کہا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کرو اور دریا کے بیچ میں لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں مانے تو ڈراؤ دھمکاؤ، اگر مان لے
تو واپس لے کے آ جاؤ، میں اس کو اپنا وزیر بناؤں گا، اپنا جس کو کہتے ہیں کہ اپنا مقرب بناؤں گا، اپنا محبوب بناؤں گا، اور اگر نہ مانے تو اس کو اسی دریا میں ڈبو دینا. ٹھیک ہے. اب جب یہ چیز ہوئی تو اس میں بھی وہی بات ہوئی کہ لڑکے نے دعا کی اور کشتی الٹ گئی، شاہی لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے، اور یہ لڑکا پھر بعافیت واپس آ گیا. اب جب یہ لڑکا آیا واپس تو بادشاہ نے پھر وہی پوچھا تو اس نے پورا قصہ بیان کر دیا. تو اب لڑکے نے خود بادشاہ سے یہ کہا کہ اگر تمہیں مجھ کو مارنا ہی ہے، یعنی قتل ہی کرنا ہے، تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر وہ تم طریقہ اختیار کرو گے تو پھر تم مجھے مار سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے ظاہر سی بات ہے پوچھا کہ بھئی وہ کیا طریقہ ہے. تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ شہر کے تمام لوگوں کو شہر کے باہر جو میدان ہے اس میں جمع کرو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی جب ہم لوگ قصہ سنتے ہیں وہ جادوگروں کا اور وہ، تو اس میں کیا تھا کہ میدان میں لوگوں کو جمع کر کے اور یہ کہ پھر وہ چیز ہوتی تھی. تو وہ بہرحال گویا کہ ایک طریقہ تھا. تو اس نے یہی کہا کہ میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور یہ کہ مجھے سولی پر چڑھا دو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک تیر اپنے ترکش سے نکالو، یعنی کہ اپنا ایک تیر نکالو اور اس پہ یہ کلمہ پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم اللہ ربی ھذا الغلام. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس لڑکے کا جو غلام، استغفر اللہ، اس غلام سے مطلب یہ بچہ، تو اس لڑکے کا جو رب ہے یعنی اللہ، اس کے نام سے. ٹھیک ہے. تو جب تم یہ کہو گے تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا، جب تم یہ کہہ کر جب تیر مارو گے تو میں قتل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اب جب اس نے بتایا، اس لڑکے نے جب یہ طریقہ بتایا تو بادشاہ نے ویسے ہی کیا. کیا کیا کہ میدان میں تمام جو بھی لوگ تھے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا. تمام لوگ جمع ہوئے اور پھر کیا ہوا کہ اس کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا، ایک اونچی جگہ پہ، سولی پہ، وہاں پہ اس کو کھڑا کیا گیا. اور بادشاہ نے وہی تیر لے کے اور یہ کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ اس لڑکے کے رب یعنی اللہ کے نام پہ. یہ کہہ کے اس نے تیر مارا. تیر جو ہے وہ اس لڑکے کی کنپٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پہ رکھا اور یہ کہتا ہوا وہ مر گیا. اور یعنی کہ اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوا وہ مر گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں کامیاب ہو گیا. اب جب اس نے یہ کہا تو اب کیا ہوا کہ یہ لڑکا تو مر گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بآواز بلند کہا آمنا برب الغلامی، آمنا برب الغلامی، کہ ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا یہ سن کر تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ اور جو اس کے لوگ تھے تو وہ تو بہت پریشان ہوئے کہ یہاں تو ابھی صرف 3 لوگ تھے، وہ راہب تھا، یہ ایک وزیر اور یہ لڑکا. اب یہاں پہ تو پورا مجمع جو ہے یعنی جو پوری سلطنت جو ہے وہاں اس کے جو لوگ ہیں تقریباً کم و بیش آدھے سے زیادہ تو ایمان لے آیا. اب اتنے سارے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ہے نا. تو اب جب یہ سب جو ایمان لے آئے تھے تو یہ بادشاہ کے مذہب کے تو خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن اور یہ سب لوگ مذہب کے خلاف ہو گئے تو اب بادشاہ، اب ظاہر سی بات ہے اس کو بہت غصہ بھی آیا اور شرمندگی اور جھنجھلاہٹ بھی ہوئی. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ خندقیں کھدوائی جائیں. ٹھیک ہے. خندق کھدوائی گئی اور اس میں پھر آگ دہکائی گئی. ٹھیک ہے. یعنی بڑے بڑے لمبے چوڑے گڑھے کھدوائے گئے اور اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ جیسا کہ کہا گیا تھا جو بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سب کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ ان گڑھوں کے کناروں پر، ہے نا، کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے. یعنی مطلب بہرحال بیٹھ گئے. جو اس سورہ بروج میں پھر آگے آتا ہے قعود، یعنی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ گئے تھے یہ تماشا دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ایمان والوں کو اس آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا. یہاں
اور یہ تقریباً آتا ہے کہ 12,000 یا 20,000 لوگ ایک وقت ہلاک کیے گئے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان والوں کو اس آگ میں زندہ جلایا گیا تھا، اور یہ تقریباً 20,000 لوگ تھے جن کو زندہ جلایا گیا تھا۔ اچھا، اب اسی میں ایک اور چھوٹا سا قصہ، یہ جب ایمان والوں کو اس میں جھونکا جا رہا تھا تو اسی میں ہی ایک عورت تھی، اور اس عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو یہ بھی ایمان لائی تھی۔ تو جب یہ اس خندق کے قریب آئی، یعنی کہ آگ میں جب یہ کودنے ہی والی تھی تو یہ تھوڑا سا ہچکچائی، یعنی تھوڑی سی جھجکی، یہ ظاہر سی بات ہے، ہاتھ میں اس کا گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جب یہ عورت تھوڑا سا وہ ہوئی، ہچکچائی، تو پھر جو بادشاہ تھا اس نے کچھ اس طرح سے حکم دیا کہ پہلے اس کی اولاد کو آگ میں جھونکو اس کی نظروں کے سامنے، اور اس کے بعد پھر اس کو۔ تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے کہا تھا، تو پھر اس بچے کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو جب بچہ آگ میں جب جا رہا تھا تو یہ بچہ جو ہے یہ بولا، اور اس میں تھوڑا سا الگ الگ اقوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گود میں یہ بچہ تھا اور اس کی ماں ہچکچائی تو اسی وقت بچہ یہ بولا کہ جو بھی ہے کہ ماں تم اس طرح سے کیوں ہچکچا رہی ہو یا جھجک رہی ہو، کود جاؤ اس آگ میں، کیونکہ یہ آگ جو ہے یہ ہمارے لیے گل و گلزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ قول ہے، اور ایک قول کے مطابق اس طرح سے بھی آتا ہے، ایک قول کے کچھ اقوال کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جب اس بچے کو پہلے ڈالا گیا تو اس وقت اس بچے نے یہ کہا کہ تم اپنی ماں سے یہ کہا کہ تم اس آگ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ہچکچاؤ مت اس آگ میں جانے سے، بلکہ اللہ کا نام لے کے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود جاؤ، یہ آگ جو ہے یہ گل و گلزار ہے، یعنی یہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں۔ تو عورت نے یہ سنا، اور یہ سن کر وہ بے جھجک آگ میں گر گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ وہ بادشاہ اور اس کے جو بھی لوگ تھے جو کہ اس کے آس پاس بیٹھ کے، جو بتایا تھا نا کہ کرسیاں لگا کے بیٹھے تھے وہ لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے، تو وہ سب اس میں جل کر خاک ہو گئے، ہے نا۔ تو بہرحال اس میں پھر الگ الگ اقوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، تو اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ بظاہر تو ان کے اوپر یہ تشدد ہوا، یہ ظلم ہوا ان کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روح پہلے ہی قبض کر لی تھی، تو ان کو اس آگ میں جلنے کی جو شدت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال ایک جو چیز جو پتہ چلتی ہے سورہ بروج میں، دیکھیے ابھی تک کی جتنی بھی صورتیں تھیں نا، تو اس میں یہ ہو رہا تھا، ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی صورتیں، تو اس میں کیا تھا، جزا اور سزا کی باتیں تھیں، ہے نا، اور آخرت کی باتیں تھیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اور یہ کہ جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اس حساب سے جزا اور سزا ہوگی، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو بھی لکھا جا رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے، اور فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن وہ سب حاضر کیے جائیں گے، ہے نا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ ساری باتیں تو ہو رہی تھیں نا ابھی تک۔ اب سورہ بروج میں یہ بات بھی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کا مضمون، یعنی ایک جو ٹاپک ہے جو ابھی تک جز اما کے یعنی کہ 30ویں سپارے کی کسی بھی صورت میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی، اور وہ یہ تھی، مطلب یہ کہ اس طرح سے بالکل کلیئرلی مینشن ہو کے اس مضمون کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ جو تھی وہ ہے اہل ایمان کے لیے جو اس دنیا میں جو فتنے ہوتے ہیں نا ان کا ذکر نہیں آیا تھا، اور یہاں پہ یعنی سورہ بروج میں اس کا بہت تفصیل سے تو خیر حدیث شریف میں تفصیل سے ذکر ہے، یہاں پہ تو بس اصحاب الاخدود کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے ایک جو چیز اور زیادہ واضح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں
کئی لوگوں کا ہے، اور یہ اکثر جو آپ لوگ ہیں ان لوگوں کا تو عقیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اب فتنے جس طرح سے پھیل رہے ہیں، تو ایک جو فتنہ بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن ہے اور قرآن کو ہی سمجھ لیں، اور حدیث میں تو وہی ہوتا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث ہے، کوئی ایسے ہے، کوئی ویسے ہے، تو کیا ضرورت ہے حدیث شریف نعوذ باللہ ان کو ریفر کرنا۔ تو بہرحال دیکھیں، اگر صرف قرآن شریف سے اگر آپ دیکھیں تو اصحاب الاخدود کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے تو کوئی اور تفسیر، کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے نا۔ تو اگر حدیث شریف سے ہم کو نہیں پتہ چلے گا تو ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اصحاب الاخدود تھے کون، اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ کون ہلاک ہو، کس کے اوپر یہ لعنت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف جو ہے نا وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اس کا جس کو کہتے ہیں نا ریفرنس جو ہے وہ حدیث شریف سے ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو شان نزول ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے حدیث شریف سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے جو اور ربط ہے وہ بھی مفسرین اکرام نے ہی بتایا ہے ہم کو، قرآن شریف میں واضح طور پہ کلیئرلی یہ ساری چیزیں تو مینشن نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو ہو گئی تھی اصحاب اخدود کی، اور یہاں پہ بتانے کا مقصد ایک تو یہ تھا ہم کو کہ یہ پھر جب انشاءاللہ تفسیر شروع ہوگی سورہ بروج کی تو اس میں پھر یہ اتنا طویل قصہ پھر الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال ایک جو چیز ہے جو بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں فتنہ یا جس کو کہتے ہیں نا آزمائش، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک کسوٹی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو، اور یہ الگ الگ جگہ بہت کلیئرلی بات پتہ چلتی ہے۔ اگر دیکھیں تو سورہ عنکبوت، ٹھیک ہے، تو سورہ عنکبوت کی جو شروع کی 13 آیات ہیں نا، تو سورہ عنکبوت تو شروع ہی اس چیز سے ہوئی ہے، اور یہ کہ ہم صرف ابھی ایک شروع میں تھوڑا سا ویسے ہی بتا دیتے ہیں، پوری تلاوت تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ کیا ہے، سورہ عنکبوت یعنی کہ سورہ نمبر 29، یہ 20ویں جز میں یعنی 20ویں پارے میں ہے یہ سورہ، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ حسیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں، جبکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، ایک کسوٹی ہوتی ہے جس پہ سے ہم سب لوگوں کو گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یہیں پہ ہی سورہ عنکبوت کی ہی پھر یہ تیسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہے نا، کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جان لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل جائے، یہ جان لیں اللہ تعالیٰ کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک ہے نا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ جو کسوٹی ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ڈالتے ہیں، اور بہرحال یہ وہ آیات ہیں قرآن شریف کی کہ ہم ویسے وہ کر رہے ہیں کہ جب بھی پڑھتے ہیں یا جب بھی نظر سے گزرتی ہیں نا تو ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک ڈر بیٹھ آتا ہے دل میں، کہ اور پھر بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کو آزمائشوں سے بچائیے گا، اور اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کا جو قول ہے نا اس کی آپ خود ہی تصدیق کر دیں اور خود ہی مان لیں، کیونکہ واقعی ایمان کی آزمائش جو ہے نا وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دیکھیں ایمان والوں پہ آزمائشیں آتی رہی ہیں، پہلے زمانے میں بھی آئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور ویسے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم لوگوں نے تو سنا ہے نا، ان کے بھی تو قصے وہ ہیں کہ کس کس طرح سے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور جو کچھ بھی کیا گیا تھا، تو یہ سب بھی تو تھا نا،
اور یہ کہ اس کے بعد کے لوگوں کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں، بلکہ حدیث شریف کے مفہوم سے، اور ہم مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نبوت کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت حاصل ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد شروع کے جو چند سال ہیں نا، وہ بہت مشکل گزرے تھے. اور یاد ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر جو بھی ظلم ہوئے، اور اس طرح سے وقتاً فوقتاً ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا الگ الگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہ ان کے اوپر کس کس طرح سے تشدد کیا گیا تھا، کتنا ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو یہ کہ یہ جو مظالم ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جب یہ تشدد ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر، یعنی تعذیب مسلمین، یعنی مسلمان جو تھے، جو اس وقت کے جو مسلمان ہوئے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، جب ان کے اوپر یہ مشکلیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، یہ مصیبت، یہ مسائب بہت بڑھ گئے تھے، تو پھر ان میں سے کچھ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا تھا ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کہ تم سے پہلے کے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے اوپر بہت ظلم کیا گیا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بتایا کہ کس کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا. اور اس طرح سے ایک جو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کو، کسی شخص کو زندہ آدھا گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ پیر اور اس کا ناف تک اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا، پھر اوپر سے آرا لے کے سر سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. تو یہ کہ یہ تھا. اور ایسے ہی یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اسی طرح زندہ گاڑ کے لوہے کی جو کنگھیاں ہیں نا، اس طرح کا کچھ وہ ہوتا تھا، اور اس سے وہ ان کے اوپر چلائی جاتی تھی اس طرح سے کہ ان کا گوشت کھرچ جاتا تھا اور ہڈیاں ظاہر ہوتی تھی. تو بہرحال یہ سب یہ کہ مصیبتیں، یہ سب مصائب جو ہیں، یہ ایمان والوں پہ پہلے بھی آ چکے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے یہ. عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی پیروکار تھے ان کے ساتھ، یا جب بھی جس زمانے میں بھی اگر ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہوتے تھے تو ان کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، اور پہلے بھی آئی ہیں. اور ایک جو ایک وہ تھا کہ آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یا پھر لوہے کے کنگھے سے ان کا گوشت کھرچ کے ہڈیوں تک پہنچ گئے، یا پھر آگ جلا کے زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا جاتا تھا. اور یہ کہ فرعون کے زمانے میں بھی اگر یاد ہو تو ایک کوئی باندی تھی جو کہ ایمان لے آئی تھی، تو اس کو بھی کیا تھا کہ ایک کڑھائی، ایک تھال جو بھی کہہ لیں، اس میں گرم کھولتے ہوئے تیل میں اس کو ڈالا گیا تھا. تو بہرحال اس طرح کی جو تشدد ہے، اس طرح کی آزمائش تو ایمان والوں پہ ہمیشہ سے ہی آتی رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ایمان کو عافیت اور ساتھ خیریت کے صحیح سلامت رکھیں کہ واقعی ہم لوگ بہت کمزور ایمان والے ہیں. اور یہ فتنے جو ہیں نا، یہ پہلے سے چلتے آئے ہیں، اور دیکھیں آخری زمانے میں، یعنی اس امت کے لیے تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ علم جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا تھا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، فتنوں کا دور بڑھے گا اور فتنے زیادہ ہوں گے، اور ایمان والوں پہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائش اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. جو تشدد ہے وہ ان کے اوپر بڑھے گا. تو جو بھی چیزیں اگر آس پاس کبھی دکھتی ہیں اور لگتا ہے نا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، تو ابھی تو بہت کچھ آنا ہے. اور یہ سوچ کے بھی جس کو کہتے ہیں نا طبیعت لرز جاتی ہے کہ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کے
کو سلامت رکھیں، ہم سب لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھیں، جان و مال کو اور عزتوں کو حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے، کیونکہ بات وہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہونی تو ہیں، اصل بات یہ ہے، اصل کامیابی جو ہے ہم لوگوں کی وہ ہے ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم لوگوں کو اس دنیا سے اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ جو فتنے ہیں نا، یہ 3 طرح کے ہیں، اور یہ ہم دیکھیں آگے آگے اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے تو چلیں اس سے آگے کر لیں، تاکہ پھر جب تفسیر شروع ہو تو پھر اس میں یہ سب ڈیٹیلز پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو فتنے جو ہے نا ان کی 3 نسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ حدیث شریف کے مفہوم سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو صبر اور شکر کرتا ہے تو پھر اس کے درجات پھر اسی طرح سے بلند اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے مفہوم سے یہ بتا رہے ہیں کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، اپنی عبادات اور جو بھی ریاضتیں ہیں ان سے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر جب وہ اس پہ صبر اور شکر کرتا ہے تو وہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ بہت بلند اور بالا تر ہوتا ہے۔ تو بہرحال فتنوں کی جو نسبتیں ہیں، تو ایک ان میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ مثال کے طور پہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو فتنوں میں ڈالا گیا تھا، یعنی ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، جیسے ابو جہل نے کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اوپر، یہ سب وہ لوگ تھے جن کے اوپر بہت تشدد کیا گیا تھا جب یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا جو فتنہ ہے نا، وہ اس طرح کا ہے کہ لوگ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب مال اور اسباب سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ سے مراد یہ کہ بیسکلی جتنی ریکوائرڈ ہے نا، جتنی ضرورت ہے، جب اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ سورہ حدید میں آئی ہے۔ سورہ حدید جو ہے یہ سورہ نمبر 57، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نمبر 57 سورہ حدید میں آیت نمبر 14 ہے، ٹھیک۔ آیت نمبر 14 میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کچھ اس طرح سے کہ یہ ہے نا کہ فتنتم انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے نا، ولیکنکم، اور لیکن تم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنی نفسوں کو یعنی اپنی جان کو تم نے خود فتنے میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ حدید میں بھی یہ بات آئی ہے۔ پھر سورہ کہف، یعنی کہ جو ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف سورہ نمبر کے اعتبار سے یہ 18ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 46 میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، کہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ کہ آخرت میں ان کا کچھ وہ نہیں ہوگا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جس کو خرچ کیا، یا پھر اولاد جس کی تربیت دین پہ ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کا وہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا ہے اپنے مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 64، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نمبر 64 ہے سورہ تغابن، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 جو ہے اس میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اس کے سوا نہیں، یعنی کہ بے شک جو تمہارا مال ہے اور اولاد فتنہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اولاد اور مال، یہ فتنہ صرف اس کیس میں ہے جب ہمارے دل میں، جب ہماری محبت ان کے لیے اللہ کے دین سے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے، اس وقت۔
اگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور امانت سمجھ کے ہم اس کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں یا مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ فتنہ نہیں، ہمارے لیے یہ نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ منافقون میں آیا ہے، ہاں سورہ منافقون میں بھی تو یہی چیز آئی ہے کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو فتنے کی یہ 3 نسبتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک جو لوگوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو اصحاب الاخدود کی بھی جو بات ہے وہ کیا ہے، یہ لوگوں نے جو دوسرے لوگوں کو فتنوں میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، اور وجہ جو ہے ان کے اس آزمائش کی جو تھی وہ صرف یہی تھی کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لائے تھے۔ اور سورہ بروج میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں آیت نمبر 8 میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو مسلمانوں کی صرف یہ بات بری معلوم ہوئی تھی کہ وہ کمالات والے زبردست اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا جرم جو ہے وہ صرف یہی تھا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لائے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو توحید والے نہیں تھے، یعنی کہ جو مشرک تھے یا پھر اللہ کے علاوہ اور الہوں کو بھی مانتے تھے یا بہرحال اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے ان ایمان والوں کو فتنوں میں ڈالا تھا۔ اور واقعی یہ پڑھتے ہوئے اور وہ کرتے ہوئے تو کچھ آج کل کی جو سچویشن ہے وہ بہت فیملیئر بھی لگ رہی تھی۔ بس بات یہی ہے جو ہم سب لوگ یہ کہ دعا کریں، اور ہم بھی بہت دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی بہت کمزور ایمان والے بھی ہیں اور بہت کمزور ہو چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ضعف آ گیا ہے ہم سب لوگوں کے اندر ایک، تو اللہ تعالیٰ بس یہ کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم لوگوں کو اس دنیا سے اپنے پاس بلائیں، کہ واقعی اگر یہ کہ اس آزمائش تو خیر بہت بڑی چیز ہے، بس یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیز جو ادھر ادھر سنتے ہیں نا، تو سن کے ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب طبیعت ہوتی ہے اور گھبراہٹ اور ڈر سب کچھ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بس یہ ہے کہ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات تو یہی ہے کہ دیکھیں اب یہ ساری بات تو ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ بات یہی ہے کہ ایک فتنہ جو ہے، جو اہل ایمان کو جو ستایا جانا ہے، جو تعذیب ہے، یعنی کہ ان کو عذاب پہنچانا، یعنی کہ ان کو ٹارچر کرنا بیسیکلی کسی بھی طرح سے، اکنامکلی، فزیکلی، فائنینشلی، اسپریچولی، مورلی، مطلب جو کچھ بھی ہے ان کو یہ کہ ہلاک کرنا یا ان کو شہید کرنا، تو یہ سیرت میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں تو ہر زمانے میں یہ چیز ہوئی ہے نا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال بات وہی ہے کہ جب ہم تھوڑا سا یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو ایک خود بھی تھوڑی تقویت ملتی ہے، ایک ایمان کو تقویت ملتی ہے، فزیکلی ہم کو تقویت ملتی ہے، اور بس یہ کہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور بات یہی ہے کہ اپنے جو ہم لوگوں کے حالات ہیں نا، وہ ہم جب بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے بھی حالات بدلتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور کیونکہ یہ کہ یہ شوال میں بات ہو رہی ہے تو ایک جو ہمیں ذہن میں تھا تو یہاں پہ ذکر کر دیں، تو یہ ہے کہ شوال کے روزوں کے سلسلے میں جو ہم نے میسج بھی بھیجا تھا کہ شوال کے 6 روزے یعنی رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد،
جو بھی ہے رمضان کے اگر 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے کا ثواب گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو ابھی بھی جتنا ٹائم بچا ہے تو اس میں ایام بیت کے روزے بھی آئیں گے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی جو قمری مہینہ ہے یعنی شوال کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی مسنون ہے۔ ایام بیت کہا جاتا ہے یعنی کہ دا وائٹ ڈیز، وائٹ سفید دن، تو ان دنوں کا بھی روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ تو جب شوال کے نفلی روزوں کی نیت کریں تو اس میں ایام بیت بھی آئے گا۔ ابھی یہاں کے چاند کی تاریخ کے حساب سے سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کا دن ہوگا وہ، اور انڈیا کے حساب سے ہوگا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تو ایام بیت بھی ہے۔ پھر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ویسے بھی سنت سے ثابت ہے نا۔ تو یہ کہ اس میں کئی نیتیں، جو نفلی روزے ہوتے ہیں یا نفلی نمازیں، اس میں کئی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کہ جتنی زیادہ نیتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ثواب بھی بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اچھا، شوال کے روزوں کے سلسلے میں کیونکہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا تو اس لیے ہم یہ بتا دیں کہ ایک ساتھ لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، بریک دے دے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، بہت زیادہ دن نہیں گزرے ہیں اور شوال کے ابھی بھی کافی دن بچے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ کچھ نہیں تو منڈے تھرسڈے کا ہی کر کے ختم کر لیں یہ روزے، نہیں تو 13، 14، 15 3 دن تو وہی ہو جائے گا، اور اس میں منڈے تو آئے گا ہی ڈیفینیٹلی۔ تو بہرحال کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے، اور بس ہم کو تو یہی ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور وہ ہے، اور جو ہم اپنے بچوں کو بھی بہت وہ کرتے ہیں، بتاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں کہ جب یہ پیاس اور یہ گرمی کی شدت ہو تو اس وقت بس یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن کی پیاس اور جو تپش اور گرمی جو ہے نا، اس دن کی تپش سے اور گرمی کی شدت سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ کہ جب اتنی بات ہوئی ہے آزمائشوں کی اور اس کی، تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت پہلے زمانے کی بات ہے، اگر ویسے دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان والے بہت اچھے اور پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں، یا یہ کہ اپنے ایمان کو وہ فالو کر پا رہے ہیں، اپنے اسلام کو فالو کر پا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آزمائش سب کی الگ الگ ہے، بس ہم کو تو یہی ہوتا ہے کہ یہی جو ایک بھوک اور پیاس کی ہے، یا رات میں اٹھنے کی ہے، یا جو نمازیں اپنی لمبے کرنے کی ہے، یا تلاوت کی، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو تھکان ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہی قبول کر لیں، اور ہم لوگوں کو بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیں، کہ واقعی بہت کمزور ایمان والے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کو نجات دے دیں، دلوا دیں، بلکہ دے دیں، عطا کریں ہم لوگوں کو، اور بڑی بڑی آزمائشوں سے ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ رمضان کیونکہ ابھی ابھی گزرا ہے، تو ایک بہرحال عادت ہوتی ہے تلاوت کی، دعاؤں کی۔ تو بات وہی ہے کہ جب شروع میں رمضان شروع ہونے سے پہلے جو بات ہوئی تھی نا، لعلکم تتقون، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بھی بتایا تھا ہم سب لوگوں کو کہ ہم لوگوں کے اندر وہ تقویٰ آ جائے، اور یہ کہ مور لیس یہ کہ اکثر کے اندر ایک وہ چیز تو آئی ہوگی، اور ایک روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی تو ہوئی ہوگی، اور کیونکہ عادت میں ہے نماز، تہجد اور تلاوت اور دعا، تو یہ کہ ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے اتنا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ عادت میں ہے تو تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے پکڑنے کی کوشش کریں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پورا کا پورا واپس بیک ٹو اسکوائر ون ہم لوگ آ جائیں، کہ جیسا رمضان سے پہلا تھا، پہلے ہم لوگوں کا حال تھا ویسے ہی رمضان کے بعد ہو۔ کہ قبولیت کی ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حج پہ جیسے جاتے ہیں نا، تو اور حج سے جب واپسی ہوتی ہے تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جن گناہوں میں یا جن نایانی میں ہم حج سے پہلے مبتلا ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سیام ہے اور قیام ہے، یعنی کہ روزے اور تراویح اور عبادات اور تلاوت اور دعائیں اور نمازیں، یہ سب قبول ہونے کی ایک جو نشانی ہے وہ اس طرح سے بھی بتائی جاتی ہے، جو بزرگان دین نے جو ذکر فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو رمضان سے پہلے کا روٹین تھا اور رمضان کے بعد کا، اس میں زیادہ نہیں تو کچھ تو تبدیلی آ چکی ہوگی۔
ہے نا. تو یہ کہ کیونکہ دعاؤں کی عادت ہے، تلاوت کی کچھ تو نارمل سے تو زیادہ ہو ہی گئی ہوگی، تو کوشش کریں کہ وہ برقرار رہے. اور یہ کہ اگلے رمضان تک واقعی ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ کس کو وہ اگلا رمضان ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. تو یہ کہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے جن کا یہ آخری رمضان تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی جو برکات ہیں وہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں جو ہم سب لوگوں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت کے لیے، مرحومین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو کچھ کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب لوگوں کے حق میں قبول کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رکھیں. آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.